پیارے بھائیوں، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔ اچھی عادت کی مالک، پاک دامن اور نیک عورت اگر فقیر کے گھر پر بھی ہو تو اس کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جس انسان کو آنکھوں کا مرض ہو، مچھلی کھانا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو عورت اپنے سر پر دوپٹہ رکھتی ہے وہ ہر وقت اپنے خدا کے سائے میں رہتی ہے۔ ایک بابا جی کہنے لگے، بیٹا ایک بات کا دھیان رکھنا کہ کوئی تمہاری شکایت رب کریم سے نہ کرے۔ جب تمہیں ظاہر ہو کہ تم کسی جگہ پر نظر انداز ہونے لگے ہو تو وہاں بولو مت، کنارہ کر لو۔ ایک باپ کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا پل اور کوئی نہیں ہوتا جب لوگ کہنے لگ جائیں کہ بیٹا باپ جیسا ہے۔ جس انسان نے اپنے راز کو اپنے تک رکھا وہ بہت جلد اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اگر تمہارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے تو اپنے مال میں سے دو، اور اگر دولت کم ہے تو اپنے دل سے دو۔ اکثر جھوٹ بولتے رہنا انسان کے رزق کو کم کرتا ہے۔ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے جینے کی وجہ ہوتے ہیں، جن کے بغیر ہمیں دنیا خالی خالی لگتی ہے۔ انسان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے حج پر بھی بھاری پڑ سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان رات کو وضو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، پھر رات کو جاگ کر اللہ سے اپنی بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بھی کتنا عجیب ہے۔ ایماندار کو بے وقوف، بے حیا کو خوبصورت اور دھوکے باز کو عقل مند سمجھتا ہے۔ بادشاہ تو صرف وقت ہوتا ہے، باقی سب ایسے ہی غرور کرتے ہیں۔ انسان کو عزت صرف خدا تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، کسی کے برا چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غرور سے اپنا سر بلند نہ کرنا، کیونکہ جو جیت جاتا ہے وہ بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر لیتا ہے۔ زندگی تو بہت سستی ہے صاحب، یہاں رہنے کے طریقے بہت مہنگے ہیں۔ نیک اور اچھا بننے کی کوشش بالکل اسی طرح کرو جیسے خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہو۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ اس دنیا سے بڑا مطلبی کوئی نہیں۔ جہاں کاغذ کے ٹکڑے نظر آئیں وہاں رشتے خود بخود جڑ جاتے ہیں، اور جہاں کاغذ کے ٹکڑے نظر نہ آئیں وہاں رشتے خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف لے جاتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ کسی بھی انسان کی بے بسی پر مت ہنسنا، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ جہاں تمہاری باتوں پر غور نہ کیا جائے وہاں پر چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے دیواروں کے کان ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتے ہیں۔ زندگی کے اندر انسان کو ہر چیز ویسی نہیں ملتی جیسی کہ اس نے سوچ رکھی ہوتی ہے۔ جب انسان تنہا چلنا سیکھ لیتا ہے تب وہ معاشرے کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ یقین جانو، دنیا والوں کو اپنی جتنی مرضی وضاحتیں دے لو، جن کے دل میں تمہارے لیے بغض ہو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرتے۔ سب سے بڑا مسئلہ تعلیم نہیں بلکہ تربیت ہے۔ تعلیمی ادارے تو گلی گلی ہیں مگر فقدان تربیت کا ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہو
تو اپنے سے نچلے لوگوں کو سلام کرو۔ وہ مستقبل جس کے لیے ہر کوئی پریشان ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں ہوں ہی نہ۔ موم بتی کو وہی دھاگا جلاتا ہے جسے وہ اپنے ساتھ لیے پھرتی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی وہی لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں جن کا ہم نے کسی موڑ پر ساتھ دیا ہو۔ دوسروں کو معاف کر دو، اس لیے نہیں کہ وہ معاف کرنے کے مستحق ہیں، بلکہ اس لیے کہ تم سکون کے مستحق ہو۔ لوگ آپ کو تب غلط قرار دیتے ہیں جب وہ آپ کو سمجھ نہیں پاتے۔ جو شخص خود کو جتنا محفوظ رکھتا ہے، اس کی عزت اتنی ہی محفوظ رہتی ہے۔ سب نعمتوں سے بڑی نعمت انسان کے لیے ذہنی راحت اور سکون ہے۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو تمہارے ذہنی سکون کو برباد کرتے ہیں۔ زندگی جب دینے پر آتی ہے تو احسان نہیں جتاتی، اور جب لینے پر آتی ہے تو لحاظ بالکل نہیں کرتی۔ خوشیاں تو انسان کی تقدیر میں ہونی چاہیے، تصویروں میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن پر زوال آئے یا کمال آئے، وہ صرف رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ گھر میں کبھی فقر و مفلسی اور غریبی نہ آئے تو گھر میں کسی خاتون کا نام فاطمہ رکھ دو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سادگی اپنانے سے عزت بڑھتی ہے اور تکبر سے کم ہوتی ہے۔ روتا وہی ہے جو بے گناہ ہوتا ہے۔ کسی گنہگار کو کبھی روتے دیکھا ہے؟ اپنی قسمت سے گلے شکوے کرنے کی بجائے رب کو راضی کر لو۔ وہ رب چاہے تو سمندر کے اندر بھی گھوڑے دوڑا سکتا ہے۔ عاجزی تو یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی کے اندر ایک برائی نظر آئے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ وقت سے ہار جاتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہوں وہ گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ برا دوست جب دوست کو گرانا چاہتا ہے تو وہ اسے دھکا نہیں دیتا بلکہ برے کام پر لگا دیتا ہے۔ جب آپ کسی کو شرمندہ کرتے ہیں تو اس کو آپ خود سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔